فرما دیں کہ اللہ کی جانب سے آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل ہوا آپ اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو پھر کون سا پیغام پہنچایا؟ لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول فرما دے اللہ کی طرف سے آپ کی جانب جو کچھ بھی نازل ہوا آپ اس کی تبلیغ فرمائیں، اور اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا تو پھر کون سا پیغام پہنچایا؟ بے شک اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم، جب بھی کبھی تو نے کسی نبی کا ذکر کیا قرآن میں تو اس کے اسم مبارکہ سے کیا۔ آدم کو آدم کہا، موسیٰ کو موسیٰ کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، یونس کو یونس کہا، یحییٰ کو یحییٰ کہا، زکریا کو زکریا کہا، یوسف کو یوسف کہا، یعقوب کو یعقوب کہا، یحییٰ کو یحییٰ کہا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے اسماء مبارکات کے نام سے، ان کے ناموں سے پکارا، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کی جب بات آئی تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، کہیں پر فرمایا محمد الرسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب آدم کی بات آئی تو انہوں نے آدم کہا، موسیٰ کو موسیٰ کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، یحییٰ کو یحییٰ کہا، زکریا کو زکریا کہا، داؤد کو داؤد کہا، یوسف کو یوسف کہا، یحییٰ کو یحییٰ کہا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو تو نے ان کے ناموں سے پکارا ہے، لیکن جب بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے تو نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کہہ کر پکارا ہے کہ محمد بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ کہیں جب بات آئی تو نے وما محمد الا رسول کہا کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ماجرا کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، مولا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے غیب سے ندا دی کہ اے بندے، اس معاملے کو، اس ماجرے کو سمجھنے کے لیے تیری عقل قاصر ہے۔ میں نے آدم کو آدم اس لیے کہا، موسیٰ کو موسیٰ اس لیے کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ اس لیے کہا، یحییٰ کو یحییٰ اس لیے کہا، یونس کو یونس اس لیے کہا، زکریا کو زکریا اس لیے کہا کہ زکریا ہو چاہے آدم ہو، آدم تا عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام مجھ سے پہچانے جا رہے ہیں، لیکن میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ایسی ذات ہے کہ جس ذات سے میری پہچان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن مقدسہ میں جہاں کہیں بھی آیا تو یہ بھی آیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آگے کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوا اس کی تبلیغ فرما دے، اللہ سے بلغ کر کے ایک ذکر آیا قرآن میں کہ اس کی تبلیغ فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے متعلق مجھ پر 3 القاب وحی ہوئے، یعنی 3 القاب مجھ پر نازل ہوئے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علی امام المتقین، علی امام المتقین یعنی متقیوں کے امام، سبحان علی سید المسلمین ہے یعنی مسلمانوں کے سردار ہیں، سبحان علی اللہ، روشن پیشانی والوں کے قائد ہیں یعنی چمکدار پیشانی والوں کے قائد ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات کے فضائل پر
یہ حدیث مبارکہ حاکم المستدرک میں یعنی امام حاکم علی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک شریف میں ذکر فرمایا۔ جا رہا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اللہ کی جانب سے آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل ہوا آپ اس کی تبلیغ فرما دیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ علی کے متعلق مجھ پر 3 القاب وحی ہوئے ہیں یعنی نازل ہوئے ہیں۔ پروردگار نے قرآن مقدسہ میں آیت بلغ میں اپنے حبیب کو ترغیب کیا ہے کہ محبوب جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ فرما دے۔ تو پھر بھلا پیغمبر اسلام خدا کا حکم کیوں نہ مانیں گے اور کیوں نہ آپ مولائے کائنات کے فضائل بیان کریں گے، اپنی امت کو بتائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ میں اسلام کا سب سے بڑا مباہلہ، اسلام کا ایک عظیم مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب آپ کو علم آ جانے کے بعد فَقُلْ تَعَالَوْا، جو عیسیٰ کے بارے میں آپ سے بحث کریں، جھگڑا کریں، فَقُلْ تَعَالَوْا، آپ ان سے فرما دو ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، واہ 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 واہ، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، واہ ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ ہم اپنی عورتیں لے کر کے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانیں لے کر آؤ ہم اپنی جانیں لے کر کے آتے ہیں۔ واہ واہ، عیسائی بحث کر رہے ہیں، نجرانی بحث کر رہے ہیں آپ سے۔ نجرانی ایک قبیلہ تھا عیسائیوں میں، وہ بحث کر رہا ہے۔ بحث کس بات پر ہو رہی، مباحثہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ بحث ہو رہی اس بات پر کہ عیسیٰ نبی اللہ، عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عیسیٰ نبی اللہ۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ایمان اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ نبی اللہ یعنی عیسیٰ اللہ کے نبی ہے۔ تو وہ نجرانی بحث کرنے لگے، مباحثہ کرنے لگے، تمام دلائل تامہ دینے کے باوجود بھی جب وہ مباحثے سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجا، وہی لے کر کے حضرت جبریل آئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے آپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ ان سے مباحثہ نہ کریں بلکہ ان کو مباہلے کے لیے بلائیں، ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ مباہلہ اس کنڈیشن میں کیا جاتا ہے جب حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہو، یعنی تفریق فرق کرنا ہو۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 فریقین ہوتے ہیں اس میں، اور ان 2 فریقین میں کون حق پر ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اس اللہ۔ کو واضح کرنے کا نام مباہلہ ہے۔ کیا کہیں، یہ حکم کس کا ہے؟ پروردگار کا ہے۔ بے شک۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ مل کے علیہ ضرور شریف پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر گئے اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے قریب
ساتھ میں لیا، جناب سیدہ کو ساتھ میں لیا، اور امام حسن مجتبیٰ کو اپنی انگلی پکڑی، اور جناب امام مولا حسین کو اپنے گود میں اٹھایا، اور میرا رسول کیا منظر ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مل کے سب لوگ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انوار پنجتن کی منظر کشی، واہ واہ واہ، میرا رسول کہاں جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، مقام مباہلہ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا کہنا صادق صاحب، حکم پروردگار کا ہو چکا ہے، صادق صاحب صادقین کی بات کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ واہ واہ تو واہ، اب جب بات آئی بیٹوں کی تو حسنین کریمین کو لے آئے، آئے ہائے، بات جب عورتوں کی آئی تو جناب سیدہ کو لے آئے، کیا کہنا، بات جب اپنی جانوں کی آئی تو کسی اور کو نہ لائے، حضرت مولا کائنات کو لے کر کے آئے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، سبحان نعرہ حیدری، یا علی، واہ 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 واہ، وانفسنا وانفسکم، سبحان اللہ، ثم سبحان اللہ، نبتہل، کہاں مباہلے کے لیے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، واہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو، واہ واہ، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ واہ، اب یہ نورانی قافلہ مقام مباہلے کی طرف بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ مقام مباہلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عیسائیوں کے جو اس کا فادر تھا، جو پادری تھا، اس کو خبر ملی، اس نے اس قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم کن سے مناظرہ کر رہے ہو، کن سے مباہلہ کر رہے ہو، ارے بیوقوفوں نادانوں، ان سے مباہلہ مت کرو۔ لیکن ان بیوقوفوں کو نادانوں کو سمجھ میں نہ آیا، وہ پھر بھی مباہلے کا چیلنج کرتے رہے کہ نہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ آئیے۔ اللہ کے نبی اس نورانے قافلے کو لے کر کے بڑھے، سبحان اللہ، پادری قدموں پہ گر گیا اے اے، کہ یا رسول اللہ، میں نے ان بیوقوفوں کو، نادانوں کو، کم عقلوں کو، کم نگاہوں کو میں نے منع کیا تھا کہ ان سے مباہلہ مت کرو، لیکن یا رسول اللہ یہ بات نہ آئی، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پادری ان سے کہتا رہا کہ تم ان سے مباہلہ کر رہے ہو، رسالہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پادری کہہ رہا ہے، کہہ رہے نادانو تم ان سے مباہلہ کر رہے ہو کہ جن کے دعا کرنے پر اطراف میں جو لوگ ہیں اگر وہ آمین کہہ دیں گے تو تم تباہ و ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا واہ واہ، بے شک، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدسہ میں اگر اس کا ذکر نہ ہوتا تو آج اس محفل میں یہ ذکر نہ ہو رہا ہوتا، اور آپ سماعت نہ کر رہے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدسہ میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل ہوئی اور مباہلے کے یہ مناظر پیش آئے۔ اسلام میں اس سے بڑا مباہلہ کوئی نہیں ہے، اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مباہلہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، پنجتن پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور تمام اللہ کے ولیوں سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خانقاہ توسیع کو سربلندی عطا فرمائے، اور حتی الامکان اہل بیت پاک علی جدہ و علیہ السلام کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صوفی معین الدین صاحب اللہ چشتی توفیق کو کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو، نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین، ان سے مقدسہ کی بہاروں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ۔
رسول اللہ مصطفیٰ کے شاہ سواروں کربلا کے جان نثاروں ہو سلام تم پر کروڑوں بولتے قرآن کے پاروں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ کارسد ملکہ بادشاہ بند نوازہ رب تجیہ خالق کائنات، خانقاہ عالیہ توصیفیہ میں یا رب العالمین جشن یوم مباہلہ منعقد ہوا ہے، محفل پاک ہوئی ہے، نعت پاک یا رب العالمین اس میں ذکر ہوا ہے مباہلے کا یا رب قدیر، اور اس کی تقریب بھی حضرت صوفی سید ہاشم میاں قدس سرہ العزیز کی یا رب العالمین محفل منعقد ہوئی ہے۔ یا رب العالمین ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ یا رب العالمین ہم سب جس طرح سے بھی حاضر ہوئے، ہم سب گناہگار سیاہکار بدکار، یا رب العالمین تیرے محبوب کے پیارے کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، 12 امامین، 14 معصومین، 18 بنی ہاشم، 16 سیدوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش مغفرت فرما۔ تمام امت مصطفیٰ اس دنیا سے جو فانی سے رحلت فرما چکے مولا، سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما، سب کی قبروں میں اپنی محبوب کا نور عطا فرما، سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ تمام امت مصطفیٰ حیات جاویدہ مولا سب کو ہدایت عمل کی زندگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے برسر روزگار عطا فرما، جو ناحق قید ان سب کو ناحق قید سے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں امام زین العابدین کے صدقے میں نیک یا رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافلہ عطا فرما، شفاء تامہ عطا فرما دے۔ بیمار کربلا کے صدقے میں، اسیران کربلا کے صدقے میں تمام امت مصطفیٰ کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ مظلومین کربلا، اسیران کربلا کے صدقے میں، پیغمبر اعظم کے صدقے میں یا رب العالمین 1,24,000 پیغمبروں کو واسطہ یا رب العالمین تجھ کو تیرے رب ہونے کا واسطہ مولا، تجھ کو تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ مولا، بالخصوص خصوصیت کے ساتھ مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، کرم فرما دے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے یا رب العالمین تیری بارگاہ میں اپنی جانوں کو قربان نچھاور کیا ہے مولا، ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھر والوں کو تسلی تشفی عطا فرما دے مولا، بیت المقدس کو آزاد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد فرما دے مولا، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ جناب صوفی سید معین چشتی صاحب کو عمر و درازی عطا فرما یا رب العالمین، ان کو اہل بیت کی تبلیغ کو فروغ عطا فرما یا رب العالمین، کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کی بری نظر بد سے محفوظ فرما دے، جن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور جو غیر حاضر ہے کسی وجہ سے نہیں آ سکے مولا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین امام زین العابدین کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں جناب اسلام صاحب بیماری سے مبتلا ہیں مولا، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نافلہ تامہ عطا فرما دے، شفاعت پیغمبر اسلام سے نواز دے یا رب العالمین۔ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا رب العالمین، ہم سب پر رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی کعب و ایما مدد، ماں گدائم تو سلطان ہست دارین یا شاہ جیلا مدد، بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تابوت خورشید و ماہی
الہی تبوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. پروردگار عالم ہمارے جو باہر سے مہمان آئے ہیں جناب دانش صاحب، ان کے بہنوئی صاحب، احسن میاں، نثار میاں، رئیس بھائی اور تمام شفیع بھائی اور تمام حاضرین محفل، برے بھائی، حامد صاحب، حافظ صادق صاحب اللہ یہاں پر جو تشریف فرمائے، نیازی صاحب، میرے مولس، میرے سرور صاحب، ان سب کی پریشانیوں دقتوں کو دور فرما دے، ان سب پہ فضل و کرم فرما دے، جائز مقاصد کو پورا فرما دے. پنجتن پاک کے صدقے میں مولا اس سے بڑھ کر اور وسیلہ کیا ہے تیری بارگاہ میں مولا، کہ تیرے ہی انوار سے یہ خلق ہوئے مولا. بے شک انا والی بن نور واحد. تو نبی نے فرمایا کہ ہم والی ایک ہی نور سے مولا. ان انوار پنجتن کا واسطہ ہے جناب سیدہ مولا مشکل کشا امام حسنین کریمین بارہ امام شہزادہ معصومین شہداء کربلا کا واسطہ ہے. اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمانا، کرم فرمانا، رحم فرمانا. جناب معصوم علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں ہماری پریشانی دور فرمانا. ایمان پہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمانا. ایمان پہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمانا. اے اللہ مذہب حقہ کو فروغ عطا فرما. میرے مولا مذہب حقہ اہل سنت والجماعت کو فروغ فرما. بس میں فقیرہ ہو آباد، چشتیاں مشرف زندہ باد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبارک.